صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات محبت درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہ تھا اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخری زمان حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین نبی کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورتوں کے کہنے سے ہے، یعنی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی، لہذا وہ تو قطعی و یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صرف پہچان ایمان نہیں بلکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایمان ہے، جیسا یہودی پہچانتے تو تھے لیکن مانتے نہ تھے اور اس لیے کافر ہی رہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتے ہیں۔ اہل کتاب علماء کا ایک گروہ توریت و انجیل میں مذکور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا، یہاں انہی کا بیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت و گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو چھپانا یہودیوں کا طریقہ ہے، تو جو آج بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لہٰذا یہودیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اور صحابہ کا طریقہ تو یہ ہے
کہ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ جب وہ ایمان لائے تو آپ نے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتا ہوں، اس لیے کہ میرے بیٹوں کی پہچان تو میری بیوی نے کروائی ہے کہ یہ تیرے بیٹے ہیں، یہ تو وہ محبوب ہے جس کی پہچان اللہ نے خود کروائی ہے، تو جس کی پہچان اللہ نے کروائی ہے وہ سب سے زیادہ قطعی ہے، تو اس لیے میں اسی پر ایمان لے آیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حق بات کو چھپانا بھی یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو اس بات پہ کامل یقین رکھ کر عمل کرنا چاہیے کہ کوئی حق کی بات جو ہے وہ چھپائی نہ جائے، حق کی بات ظاہر کی جائے، بے شک اپنا نقصان ہو، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن حق نہ جائے، حق پر اور رہے گا تو باطل مٹ جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر ہم سب مسلمان اس بات پہ بھی عمل کر لیں تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مسجدی نمازیوں سے بری ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔